زیادہ تر مرد سمجھتے ہیں کہ طاقت آتی ہے پیسے سے، جسمانی قوت سے، رتبے سے، یا اس بات سے کہ وہ کتنی اونچی آواز میں چیخ سکتے ہیں۔ وہ غلط ہیں۔ زمین کا سب سے خطرناک ہتھیار جسمانی نہیں ہوتا، وہ نظر نہیں آتا، وہ خاموش ہوتا ہے۔ تم اس پر قابو پا لیتے ہو تو لوگ، عورتیں، غریب، بلکہ پورا کمرہ تمہارے سامنے جھک جاتا ہے، بغیر یہ سمجھے کہ کیوں۔ جذباتی فہم، ایموشنل انٹیلیجنس کو اردو میں جذباتی فہم کہتے ہیں۔ یہ وہ بے رحم مہارت ہے جو کمزور، فوری عمل دینے والے لڑکوں کو پرسکون حساب سے چلنے والے بادشاہوں سے جدا کرتی ہے۔ اگر تم کسی کے بولنے سے پہلے اس کے جذبات پڑھ سکتے ہو، دباؤ میں اپنے آپ پر قابو رکھ سکتے ہو اور اپنی ارد گرد موجود ہر شخص کے احساسات کا رخ موڑ سکتے ہو، تم ناقابل شکست بن جاتے ہو۔ عورتیں تمہاری طرف زیادہ کھینچتے ہیں، دشمن لڑائی شروع ہونے سے پہلے ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے مواقع کھلتے ہیں جو دوسروں کو کبھی دکھائی نہیں دیتے، لیکن 99% مرد اس کیس سے نفرت کریں گے کیونکہ یہ انہیں اپنی اصل جذباتی کمزوری کا سامنا کرواتی ہے۔ آخر تک دیکھو، میں ایک مشق بتاؤں گا جو 30 دن میں تمہاری جذباتی سمجھ کو کئی گنا بڑھا دے گی، ورنہ تم ہمیشہ اپنے جذبات کے غلام رہو گے۔ فضول باتیں چھوڑ دو۔ جذباتی فہم کا مطلب نرم ہونا یا احساسات سے لپٹنا نہیں۔ وہ کہانی ہے جو کمزور مردوں اور نام نہاد علاجی سوچ نے تمہیں بیچی ہے۔ حقیقی جذباتی فہم کے 4 حصے ہیں اور چاروں ہتھیار ہیں اپنی پہچان کے لیے۔ اسی لمحے جاننا کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو اور کیوں۔ زیادہ تر مرد اس لیے پھٹ پڑتے ہیں یا حد سے زیادہ جھک جاتے ہیں جو اپنے محرکات سے اندھے ہوتے ہیں۔ اپنے اوپر قابو اور جذبات کو اس طرح قابو میں رکھنا کہ تم کبھی بے وقوفانہ رد عمل نہ دو۔ غصہ سے ایندھن بناؤ، خوف خاموشی سے کچل دو۔ سماجی سمجھ، کمرے کا ماحول پڑھنا، چہروں کو دیکھنا، آنکھوں اور لہجے کی باریک تبدیلیاں سمجھنا، الفاظ نکلنے سے پہلے جھوٹ پکڑ لینا، اس کی آنکھوں میں خواہش دیکھ لینا، اعتراف سے پہلے تعلقات کی رہنمائی، دوسروں کے جذبات کا رخ موڑنا، لوگوں کو محفوظ، طاقتور، متوجہ یا خوف زدہ محسوس کرانا۔ جب تم چاہو اونچی جذبات سمجھ لو۔ مرد بحث نہیں کرتے، وہ جذبات کی دھار کو ہدایت دیتے ہیں، بالکل کسی ماہر رہنما کی طرح۔ حصہ دوم، زیادہ تر مرد جذباتی طور پر کمزور کیوں ہیں؟ سماج نے تمہیں جذباتی طور پر کمزور بنانے کی تربیت دی ہے۔ تعلیمی نظام نے لڑکوں کے غصے کو سزا دی اور لڑکیوں کے آنسوں کو انعام۔ میڈیا مردوں کے ضبط کو نقصان دہ کہتا ہے اور عورتوں کے بے قابو کیفیت کو طاقت۔ فحش مواد نے تمہاری اندرونی تحریک کو جلا دیا، جس سے تم دیر پا طاقت کے بجائے فوری لذت کے پیچھے دوڑتے ہو۔ نتیجہ، زیادہ تر مرد بالغ جسموں میں بچے ہیں، سڑک پر ذرا سی بات پر پھر جاتے ہیں۔ ایک عورت کی معمولی توجہ نہ دے تو کو گرا دیتے ہیں، تنقید کے نیچے بکھیر جاتے ہیں، اور عورتیں یہ سب اور محسوس کر لیتی ہیں، اس لیے وہ ٹال دیتی ہیں، غائب ہو جاتی ہیں، صرف دوست بنا دیتی ہیں، نہ شکل کی وجہ سے، نہ پیسے کی وجہ سے، بلکہ تمہاری جذباتی کمزوری اندر سے رس کو باہر آتی ہے اور اسے دور دھکیل دیتی ہے۔ لیکن اوپر کے ایک مقصد وہ سب کچھ محسوس کرتے ہیں اور تقریباً کچھ بھی ظاہر نہیں کرتے۔ یہ فرق ایک مقناطیسی طاقت پیدا کرتا ہے۔ احساسوں بلند جذباتی فہم تمہیں خطرناک کیسے بناتی ہے؟ اب اصل میدان کے مناظر دیکھو۔ بات چیت میں اس کی آواز میں بے چینی سن لیتے ہو، ایک بار اور دباؤ ڈالتے ہو اور وہ مان جاتا ہے، اور تم کے ساتھ ان کی آنکھوں کی پھیلاؤ دیکھتے ہو، ان کی توانائی کو ہلکے سے اپناتے ہو، اور وہ سوچتی ہے یہ مجھے سمجھتا ہے۔ جب کنٹرول تمہارے ہاتھ میں ہوتا ہے، ٹکراؤ میں کوئی تمہاری بے عزتی کرتا ہے، تم رد عمل نہیں دیتے، ٹھنڈے رہتے ہو، ہلکی سی مسکراہٹ دیتے ہو اور اسے اپنی ہی
اس بات میں الجھے دیکھتے ہو تمہارا ہاتھ اٹھائے بغیر باہر ہار جاتا ہے۔ قیادت میں تمہاری ٹیم اس لیے متحرک ہوتی ہے کہ تم جانتے ہو کہ کون سا جذبہ چھیڑنا ہے۔ فخر، خوف یا وفاداری۔ طاقتور مثالیں دیکھ لو، پوتین، اوباما، ایلون مسک۔ پسند کرو یا نفرت، سب سے بلند درجے کی جذباتی سمجھ ہے وہ پرسکون رہتے ہیں جب باقی گھبرا جاتے ہیں اور دنیا ان کے پیچھے چلتی ہے۔ حتیٰ کہ اندھیرے مزاج والے لوگ بھی اکثر اس سمجھ میں بہت آگے ہوتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ وہ اسے رہنمائی کے بجائے کنٹرول کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایسا چار ہم آج سے ہتھیار جیسی جذباتی سمجھ کیسے بناؤ؟ یہ پیدائشی نہیں ہوتی، یہ بنائی جاتی ہے۔ 5 سخت مشقیں۔ روزانہ جذباتی نوٹ 10 دن میں 3 بار لکھو۔ میں کیا محسوس کر رہا ہوں، کیوں، کس بات نے جگایا۔ کوئی پردہ نہ رکھو، یہ تیزی سے خود فہمی بڑھاتا ہے۔ 10 لمحوں کا وقفہ۔ جب بھی غصہ آئے، خواہش یا گھبراہٹ آئے، جواب دینے سے پہلے دل میں 10 گنتی گنو۔ یہ عمل اور رد عمل کے بیچ خلا پیدا بناتا ہے۔ چہرے کے اشاروں کی مشق۔ سیاسی یا تاش کھیلنے والوں کو کے بغیر آواز ویڈیوز دیکھو۔ صرف چہرے سے جذبات پہچاننے کی کوشش کرو۔ آئینے کے سامنے مشق۔ آئینے سے باتیں کرو۔ ذہن میں توہین یا لبخانے کی صورتیں لا کر پرسکون رہنے کی مشق کرو۔ یہ ناقابل رود ڈھانچہ بناتا ہے۔ آخری مشق 30 دن مسلسل ہر رات دن کی ایک سماجی ملاقات یاد کرو اور پوچھو، میں نے حقیقت میں کیا محسوس کیا، میرے رد عمل سے اسے کیا محسوس کروایا اور اسے بہتر سمت میں کیسے موڑ سکتا تھا۔ صرف ایک رد عمل 1 مہینے میں تمہاری جذباتی سمجھ کو کئی گنا بڑھا دے گا۔ جذباتی فہم نرمی کا نام نہیں، یہ مکمل قابو کا نام ہے۔ اپنے اوپر بھی اور دوسروں پر بھی اسے سیکھ لو اور تم ہر طوفان میں پرسکون مرکز بن جاؤ گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔